الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال مولانا الصادق عليه السلام: إذا أراد الله خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. صدق مولانا الصادق عليه السلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اس مجلس اعزا کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے اس مجلس اعزا کے ساتھ ساتھ زندگی کی شروعات سے لے کر اس مجلس اعزا تک جو نیک عمل بھی ہم نے خدا کی توفیق اور اہل بیت کے کرم سے انجام دیا ہے، ان تمام اعمال کے قبول ہونے کے لیے، اسی طرح سے خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے متصل اور منسلک رہنے کی توفیق ہماری زندگی میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں یہ توفیق قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہماری اس مقدس مکان اور اس مقدس بارگاہ کی بنیاد جب سے ڈالی گئی یہاں پہ، اس وقت سے لے کر اس مجلس اعزا تک جنہوں نے بھی خدمتیں انجام دی ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، جو زندہ ہیں ان کی صحت اور سلامتی کے لیے، طول عمر بابرکت کے لیے، اور آنے والی ہماری جو نسل ہے، خدا تبارک تعالیٰ ان میں شعور دینی اور عشق دینی قائم اور دائم رکھنے کی نیت سے، تاکہ یہ سلسلہ وارث اعظا امام زمانہ کی ظہور تک قائم اور دائم رہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں کیا کیا مسائل، کیا کیا مشکلات، کیا کیا پریشانیاں ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، کچھ ہم جانتے ہیں، کچھ ہم نہیں جانتے. یہ سارے مسائل کا مکمل راہ حل امام کا ظہور ہے. امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کی نیت سے سوال ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. خدا پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں حیات دی تاکہ ایک اور ماہ محرم ہم دیکھ سکیں اور عزائے حسین کے سمندر سے اپنے آپ کو پاک کر سکیں. یہ عظیم توفیق، پتہ نہیں گزشتہ سال کتنے لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، اور اللہ نے یہ مصلحت سمجھا کہ ہمیں حیات دیں تاکہ ان مجالس میں شرکت کریں. خدا کا اس حوالے سے ہمیں شکر کرنا لازم اور ضروری ہے. جس حدیث کریمہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد گرامی ہے کہ خدا تبارک تعالیٰ اگر کسی انسان کو بھلا کرنا چاہے، اللہ ارادہ کرے کہ اس بندے سے کہ زندگی میں بھلا کرنا ہے، خیر کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، تو سب سے مختصر اور آسان جو خدا عمل انجام دیتا ہے اور امام حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. امام کی محبت اور امام کی زیارت کی محبت اس بندے کے دل میں خدا ڈال دیتا ہے. جس انسان پر اللہ بھلا کرنا چاہتا ہے تو ہم خدا کا شکر بجا لائیں کہ اللہ نے ہم پر بھلا کیا، ہم یہاں پر آ گئے. خدا کے خیر پہنچنے کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا اور اس فرش پہ آ جانا اور یہ
خیال رکھنا کہ محرم کا چاند نظر آنے والا ہے، ہمیں مجالس میں شرکت کرنا ہے، ہمارا ٹائم ٹیبل ہم اس طرح سے تنظیم کرنا ہے، یہ سارا جو ہمارے ذہنوں میں خیال آ رہا ہے یہ خدا کی عنایت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ خدا کا ہم جتنا بھی شکر کریں اس حوالے سے بہت کم ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو عظیم نعمت اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیں حاصل ہوئی ہے عزائے امام حسین اور فرش عزا کی شکل میں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ایک موضوع آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ان ایام میں کوشش کریں گے حتی المقدور جہاں تک ہمارا علم ساتھ دے سکے، مطالعہ ساتھ دے سکے، آپ تک پہنچائیں۔ ہم نے موضوع انتخاب کیا اس سال کے لیے یہاں پر کہ عاشور سے ظہور تک، یہ عزاداری کے پیچھے مقصد کیا ہے، ہمیں کہاں تک جانا ہے اس عزاداری کو لے کے۔ تو ہمارا ٹاپک رہے گا انشاءاللہ آنے والے مجالس میں عاشور سے ظہور تک انشاءاللہ۔ تو آج مقدماتی گفتگو میں پہلی مجلس میں کچھ بکھری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات، ابھی بہت پیارے باتیں جو ہے عامر بھائی نے جو پڑھی اور ہمارے بزرگ نے جو یہاں پر روایتیں سنائی، ہم نے عربی تو سنا اور ذکر علی جس زبان میں بھی وہ مزہ دیتا ہے، بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن وہ اندر کا جو عشق ہے نا وہ بولنے لگتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو روایتیں بھی ذکر کی گئی انہی کو ہم نے دیکھا۔ ابھی عامر بھائی نے جو ہے جنت سے تو اچھا ہے عزا خانہ شبیر، یہ جو ہے سجا دے رضواں اور سجا دے رضواں، تو اسی حوالے سے ایک شعر ہمارے ذہن میں جب جناب عامر صاحب پڑھ رہے تو ہمارے ذہن میں آ گیا، جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، یہ سچ ہے جو تاریخ سے ٹالا نہیں جاتا، یہ سچ ہے جو تاریخ سے ٹالا نہیں جاتا، جنت سے تو اچھا ہے عزا خانہ شبیر، دشمن بھی اگر ہو تو نکالا نہیں جاتا، جنت سے تو اچھا ہے عزا خانہ شبیر۔ یہاں پر جو جنت ہے، ایک جنت ہے جہاں پہ ہم فیہا خالدون رہیں گے، وہ والی جنت کی بات نہیں ہے، وہاں پر جو جائے گا باہر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہم فیہا خالدون۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے دنیا میں زندگی کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھانے کے لیے جو جنت بنائی تھی، اس جنت کی بات ہے، کہیں کنفیوز جو ہے وہ نہ ہو جائے جب اس طرح کے شعر وغیرہ ہم سنتے ہیں۔ ایک اور ہمارے یہاں کے ساؤتھ انڈیا کے ایک شاعر ہیں، ابھی ان ایام کے حوالے سے ان کا بہت پیارا شعر ہے محرم کے مجالس کے حوالے سے، وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دیں کہ دل میں کیا ہے میرے خدا کے سوا، دل میں کیا ہے میرے خدا کے سوا، الفت شاہ لافتہ کے سوا، دل میں کیا ہے میرے خدا کے سوا، الفت شاہ لافتہ کے سوا، جھانک کر دیکھ میری آنکھوں میں کچھ نہیں ان میں کربلا کے سوا، جھانک کر دیکھ میری آنکھوں میں۔ تو ہم جو یہاں پر آئے ہیں، یہ حقیر کا عقیدہ ہے ہر بندہ اپنا اپنا، یہاں آنا جب تک خدا مخصوصاً وارث جو عزاداری کی امانت جس کے حوالے یہ عزاداری ہے، بی بی پاک کا انتظام نہیں ہوتا، کوئی بندہ کہیں پر نہ آ سکتا نہ جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر ہمارا آنا اور آپ کا بھی جہاں پر بھی آپ مجلسوں میں جائیں، جہاں پر بھی عزاداری کے لیے جائیں، یہ دو باتوں کو روایت کے ضمن میں آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ رکھیں کہ جہاں پر بھی ہم کوئی نیک کام عزاداری ہو چاہے جو بھی ہو، مخصوصاً ہم ان ایام میں جو آ رہے ہیں یہاں پر اللہ کی طرف سے ہم کو عطا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی کے لیے کہ ہم نے اس مقام پر ایک نیک کام انجام دیا ہے، ایک گواہ دینے والا ہو جائے گا۔ جہاں جہاں پر آپ جائیں گے ذکر اہل بیت اور نیک کام انجام دیں گے، وہ جگہ گواہی دے گی کہ خدایا میں گواہ ہوں کہ یہاں پر اس نے ذکر کیا تھا، یہاں پر اس نے عزاداری کی تھی، نیک کام جو بھی کرے۔ اس لیے کہ روایت میں ہے کہ چھٹے امام سے یا پانچویں امام سے کسی نے آ کر سوال کیا کہ مولا میں مستحب نمازیں جا کے مسجد میں پڑھتا ہوں، آپ مجھے کیا
ہدایت دیتے ہیں ایک جگہ میں کھڑے ہو کر ساری نمازیں پڑھ لو. امام نے کہا یہ کام نہ کرو. جب مستحب نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاؤ, کسی جگہ پر جاؤ, جتنا ہو سکے جگہ بدل بدل کے پڑھو. مولا اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے؟ امام نے فرمایا جتنی جگہوں پر تم نماز پڑھو گے اتنے تمہارے گواہ زیادہ ہو جائیں گے. وہ جگہ تمہاری گواہی دے گی. خدایا میں بھی گواہ ہوں کہ اس نے یہاں پر نماز پڑھا, میں بھی گواہ ہوں کہ اس نے یہاں پر عبادت کی, میں بھی گواہ ہوں. تو ہم بھی الگ الگ جگہ پر عزاداری کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے گواہ بن جاتا ہے کہ خدایا اس جگہ پر بھی اس نے ذکر حسین کیا, اس جگہ پر بھی اس نے ذکر اہل بیت کیا. دوسرا یہ روایت ہے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے, زمین کا وہ حصہ جہاں پر وہ عبادت انجام دیا کرتا تھا والے پر آنسو بہاتا ہے, اور آسمان کے وہ دروازے جہاں سے اس کے اعمال جاتے تھے وہ دروازے روتے ہیں. تو ہم حسین پر رو رہے ہیں, جگہ حسین پہ مرنے والے پر رو رہی ہے, ایک عزادار پر رو رہی ہے, آسمان روئے گا. یہ بہت بڑا. ابھی یہاں پر مومن کا لفظ تھا تو یہاں پر کوئی عزادار کا اور اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی, لیکن جو روایت پڑھی بہت ہی پیاری روایت ہے, اور جو مثال دی گئی ہم نے تو پورا نہیں سمجھا. وہ جو سیل والا تھا ہم نے کہا جب تک ولایت کی سیل نہ ہو نہ نماز آگے جائے گی نہ روزہ آگے جائے گا. یہ مفہوم ہم نے سمجھا, اگر صحیح سمجھا ہو. ایک روایت بہت ہی پیاری ہے. نبی کریم کی خدمت میں ایک بندے نے آ کر سوال کیا, یا نبی اللہ علمنی عملا ادخل بہ الجنہ, یا رسول اللہ ایک ایسا عمل مجھے سکھائیں جس عمل کو میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں, جنت میں جانے والا کوئی عمل مجھے تعلیم دے. نبی کریم نے اس بندے کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ صلی المکتوبات, صم شہر رمضان, واغتسل من الجنابہ, وَأَحِبْ عَلِيًّا وَادْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شِئْتَ. یہ 4 کام کرو تم, 5 وقت کی نماز پڑھو, ماہ رمضان کے روزے رکھو, طہارت کا لحاظ رکھو, علی کی محبت دل میں رکھو, جنت کے جس دروازے سے جانا چاہو, جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. بندے نے سن لیا, دوڑنے باہر جانا چاہ رہا تھا, کیا مل گیا جنت کا پتہ؟ جیسے ہی کچھ قدم آگے بڑھا تو نبی نے کہا کہ ادھوری بات کیوں سن کے جا رہا, بیٹھ تو صحیح, ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے. کچھ لوگوں کو جنت میں جانے کی جلدی ہوتی ہے, یعنی جنت میں جانا لوگ بہت, ابھی پتہ نہیں آپ حضرات کو ضرور یہ بات پہنچی ہوگی, جب عراق میں قتل و غارت چل رہا تھا ظالم ایک گروپ کی طرف سے, تو وہ جواز الجنہ لوگوں میں تقسیم کیا تھا انہوں نے, جنت کا پاسپورٹ. وہ کہتے تھے فلاں جگہ کچھ مسئلہ, کچھ لوگوں کی جان لے لو جنت میں چلے جاؤ, کچھ لوگوں کی جان لے لو جنت میں چلے جاؤ. تو انہوں نے باقاعدہ پاسپورٹ ایشو کر دیا تھا, جیب میں رکھتے تھے پاسپورٹ, گرین پاسپورٹ تھا, اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا جواز الجنہ, پاسپورٹ آف پیراڈائز, یہ لگا کے دے دیا تھا. جب یہ بات ہمیں پتہ چلی تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ پاسپورٹ لے کے چلے جاؤ. تو سب سے پہلے بات, پاسپورٹ سے کوئی سفر نہیں کرتا, ویزا بھی چاہیے. ہمارا چلے جائے پاسپورٹ لے کے, ویزا بھی چاہیے ہوتا ہے. اگر ویزا نہیں آن ارائیول بھی ہو وہاں بھی کچھ قانون اور شرائط ہوتے ہیں, تو آپ چلے جاؤ ادھر. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جتنے پاسپورٹ لے کے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ جنت کی محبت میں اور جنت کے عشق میں. لیکن دنیا کے قانون نے یہ پاسپورٹ اور امیگریشن کے ہمیں ایک بات سمجھائی کہ جب بندہ سفر کرتا تو ڈیپورٹ بھی ہوتا ہے. اگر آخر میں جا کے ولایت کا تھپا نہ ہو تو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. صرف پاسپورٹ لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ہم عزاداری کے لیے بیٹھے ہیں, ایک بہت بڑی نعمت خدا کی طرف سے. اگر آپ سے ایک سوال ہم کریں, عزاداری کب سے شروع ہوئی, کب تک چلے گی؟ کیا کربلا کا واقعہ پیش آنے کے بعد عزاداری شروع ہوئی اور قیامت تک چلے گی؟ نہیں. جواب کیا ہے؟ دنیا نہیں تھی عزاداری تھی, دنیا نہیں رہے گی. دونوں آسان, بہت مرتبہ آپ نے سنا ہے. دنیا نہیں تھی عزاداری تھی. کب تھی؟ جب حضرت آدم کا پتلا تیار ہو گیا, حضرت آدم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کائنات کی پہلی مخلوق میں. اللہ نے کہا کہ آدم تھوڑا سر تو اٹھاؤ.
آدم نے سر اٹھایا تو 5 نور دیکھے. اے میرے اللہ یہ نور کون سے؟ اب اللہ نے شروع کیا تعارف کروانا. یہ نور نبی کریم کا، یہ نور امیر المومنین کا، یہ نور سیدہ فاطمہ کا، یہ نور امام حسن کا، یہ نور امام حسین کا. جب یہ 5 نام بتا دیے تو حضرت آدم نے اللہ سے کہا پروردگار تو نے 4 نام سنائے، میرے دل پہ کچھ رقت نہیں آئی، لیکن جیسے ہی 5واں نام حسین میں نے سنا میرے دل پر ایک غم طاری ہو گیا. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کربلا کا واقعہ سنایا جناب آدم کو. اسی لیے کتاب خصائص الحسینیہ میں لکھا گیا ہے کہ کربلا کا پہلا ذاکر اللہ، پہلا عزادار آدم. ابھی دنیا خلق نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ابھی کب تک چلے گا سلسلہ؟ قیامت کا، محشر کا روایتوں میں ہے سب کچھ ہو جائے گا. جب عدالت کا وہ منظر آئے گا تو ایک آواز گونجے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر میں موجود لوگوں آنکھیں بند کر لو. پروردگار وجہ کہا کہ معظمہ آنے والی ہے. بی بی پاک محشر کے میدان میں آئیں گی، ہاتھ میں امام حسین کا سر ہوگا. سر کو لے کر یہ سوال کرے گی کہ دنیا بتائے میرے حسین کی خطا کیا تھی. کہتے وہاں پر ایک کوہرام مچ جائے گا آنسوؤں کا. ہم صرف حسین کا کٹا سر سنا ہم نے، اب اسی محبت اور اسی ارادت کے ساتھ وہاں جائیں اور وہ سر دیکھ لیں تو ہمارے دلوں پر کیا گزرے گی؟ یہ رونے کا کوہرام مچ جائے گا وہاں پہ. تو قیامت میں بھی عزاداری ہوگی. دنیا نہیں تھی، عزاداری تھی. دنیا ختم ہو جائے گی، عزاداری رہے گی، اور یہ ذکر ہوگا وہاں پر بھی، محشر میں بھی. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید خواجہ اجمیری کا جو شعر ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین صرف دین نہیں ہے بلکہ دین کا محافظ ہے، دین کی پناہ ہے حسین. تو اب اس پناہ میں کیا ہے، اس کو ہلکی سی وضاحت آپ کی خدمت میں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ جائیں. بارش ہو تو ہم چھاتے کا سے پناہ لیتے ہیں، امبریلا لیتے ہیں ہم بارش سے بچنے کے لیے. تو امبریلا اگر ہم کو بچانا چاہ رہا ہے، چھاتا ہم کو بچانا چاہ رہا ہے، تو کیا اس کا سائز ہمارے سائز باڈی کے سائز کے برابر ہوگا؟ ہمارے باڈی کا جتنا سائز ہے اگر اتنی ہی سائز کا چھاتا ہم لے لیں، کیا بارش سے بچ پائیں گے؟ ہم نہیں بچ پائیں گے. تو ہمارا باڈی سائز ہے اتنا، چھاتا ہوگا اتنا، اس طرف تھوڑا کھلا ہوا، اس طرف آگے پیچھے، تاکہ ہمارے بدن کو وہ بارش سے بچا لے، دھوپ سے بچا لے. جو پناہ دینے والا ہوتا ہے وہ جس کو پناہ دے رہا ہے اس سے بڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ حسین دین کو پناہ، آپ بھی حسین رہے، اس لیے کہ حسین دین پناہ ہے، دین پناہ است حسین. تو جب امام حسین علیہ السلام کا یہ ذکر اور یہ جو نعمت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، گزشتہ سال کا محرم اور اس سال کے محرم کو آپ اور ہم ایک لمحے کے لیے فلیش بیک جائیں کہ بھائی لاسٹ ایئر جو محرم میں آتے تھے، اس سال جو محرم میں آئے، یہ ایام جو گزرے کتنا ہم کو احساس ہو رہا ہے؟ کیا 360 دن گزرنے کا احساس ہو رہا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کل گئے تھے یہاں سے امام بارگاہ سے، آج ہم پہنچ گئے یہاں پہ عزاداری کے سلسلے میں. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا اور یہ عمر بہت جلدی گزرنے والی ہے، اور یہ 1 سال گزر گیا. لاسٹ ایئر ہم آئے تھے عزاداری میں، اس سال آئے ہیں عزاداری میں. کسی نے بہت پیارا ہمارے لیے ایک پیغام اور ایک عبرت، ایک سوال، قریب کرب و بلا کون کس قدر پہنچا؟ قریب کرب و بلا کون کس قدر پہنچا؟ یہ سوچنے کو محرم نے 1 سال دیا. یہ سوچنے کو محرم نے 1 سال دیا. صرف ہم عزاداری میں آئیں اور عزاداری انجام دے کے چلے جائیں اور ہمارے یہاں وہ ترقی نہ ہو، وہ تبدیلی نہ ہو. ابھی جو ذوالفقار صاحب نے ہمیں لسٹ بھیجی تھی یہاں پر جو مسائل پڑھا جائے گا 1 محرم سے، اس لسٹ کے حساب سے آپ صرف ایک لمحہ دیکھیں، ساری شہادتیں ایک دن پیش ہوئی ہیں 10 محرم کو، لیکن ایک دن میں سارے شہداء پر گریہ ناممکن تھا. تو یہ 10 دن کا کیا کیا گیا؟ انتظام کیا گیا. شہداء ہیں 72. ذکر کتنے کا ہوتا ہے؟ کتنے شہداء کا ہوتا ہے؟ پہلی محرم سے لے کے عاشورہ تک
7 یا 6 شہداء کا ذکر ہوتا ہے، پھر سید الشہداء کا ذکر اور مصائب ہوتا ہے، باقی کے شہداء کا ذکر نہیں ہے، باقی کے شہداء کا ذکر نہیں ہے۔ اگر جن شہداء کا ذکر اور بھائی میں نے بھی شہادت پیش کی ہے، آپ میرا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ حقیر کا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اگر ایسا فکر کرنے والا کوئی شہید ہوتا تو حسین کربلا ہی نہ لے جاتے، اس لیے کہ جہاں انا پر پیر رکھی جائے وہاں کربلا ملتی ہے، جہاں پر ایکو قدم کے نیچے آ جائے، یہاں نہ دیکھے کہ میرا ذکر ہو رہا ہے، نہیں کہ حسین کا ذکر ہو جائے کافی ہے، مقصد کربلا رہ جائے کافی ہے۔ اگر اس بات پر ہمارے یہاں خیال کر لیا جائے تو بہت ساری جگہوں پر یہ بات دیکھنے کو ملتے، فلاں مینجمنٹ میں ہم کو جگہ نہیں دی گئی، بھائی الگ ہو گئے، فلاں جگہ پر فلاں کر دیا گیا، مسئلے پیش آ گئے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ نام دیکھ رہے ہیں، آپ کو نام چاہیے، مقصد چاہیے۔ ہنر نہیں تھا، ان کے والد صاحب مجلس میں گئے، مولانا صاحب کی کتاب مجلس کو سنا، بہت پیاری وہ کتاب دیکھ کر پڑھتے تھے مولانا صاحب، بہت پیاری تقریر لگی مولانا صاحب کی، تو واپس جا کے شیخ عباس قمی کے والد صاحب نے شیخ عباس قمی سے کہا کہ بیٹا کچھ ممبر بھی جایا کرو، کیا خوبصورت تقریر انہوں نے کی، تم صرف لکھتے رہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا جان دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے تاکہ میں بھی ممبر پہ جا سکوں۔ ساری زندگی باپ کے زندہ ہونے تک شیخ عباس قمی یہی کہتے رہے کہ بابا وہ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کہا کہ بابا جو کتاب وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میری ہے، وہ کتاب میری ہے۔ جہاں پر انا ختم ہوتی ہے وہاں اس طرح کے مقامات ملتے ہیں۔ شہداء کربلا کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا ذکر، کہا کہ حسین کا مقصد آگے بڑھ جائے، جنہوں نے جانیں دے دی ہے وہ نام لے کے کیا کریں گے، نام لے کے کیا کریں گے۔ ابھی جو ذکر ہے نا، جو ذکر ہے، جو لسٹ دی گئی ہے، اس کے اعتبار سے انشاءاللہ پہلی محرم کو حضرت مسلم علیہ السلام، دوسری محرم کو کربلا پہنچنے کا، تیسری محرم جناب جون اور جناب زہیر علیہ السلام، حضرت ہور، حضرت حبیب اور محمد علیہ السلام، حضرت قاسم، یہ جو ترتیب دی گئی ہے، اس ترتیب کے پیچھے بھی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو شہداء ہیں نہیں، امام حسین علیہ السلام، ہو سکتا تھا پہلی ہی محرم کو امام حسین کا ذکر کر لیتے، باقی معاملہ ایسے ہونا ہے نا، امام کا ذکر ہے تو امام کا پہلے کر لیا جائے، اصحاب کا بعد میں کیا، لیکن پہلے اصحاب کا رکھا گیا پھر امام کا رکھا گیا۔ یہاں پر تمام لشکر امام حسین کے کچھ صفات کو ایک جگہ کر دیا گیا۔ جناب حبیب صداقت کا نمونہ ہے، صداقت ہے، جناب ہور ندامت ہے، جناب اکبر شجاعت ہیں، جناب اصغر بصیرت ہیں، جناب اون محمد معرفت ہیں۔ یعنی یہ ترتیب دے کر ہمیں بتایا جا رہا ہے جب انسان حسین تک پہنچنے کا ارادہ لے کر نکلے، ندامت، شجاعت، بصیرت، معرفت کے مرحلوں کو پار کرے گا تب جا کے حسین ملیں گے۔ حسین تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ انسان ندامت کے مرحلے کو، معرفت کے مرحلے کو، بصیرت کے مرحلے کو، شجاعت کے مرحلے کو گزارے گا تب جا کر حسین اس کو نصیب ہوں گے، اتنا آسانی سے نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ کربلا ایک سوال، اور انشاءاللہ اسی حوالے سے ہمارے بچوں کے لیے بھی ہمیں کوشش کریں گے، گزارش بھی ہے، اگر جو ہمارے نوجوان بچے بات اگر پوری پہنچنے میں آپ تک یا سمجھنے میں آپ کو دقت آ رہی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں، بات کلیئر کر لیں، کہیں نہ ہو کنفیوژن میں نہ رہیں، یا خود سے یا گھر والوں سے آپ جو ہے مسئلے کو ساری بات پوری کریں، کہیں ادھوری سمجھ کے جو ہے۔ یہ سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے۔ مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا کہ جب بی بی اپنے بچوں کو مسجد نبوی بھیجتی، واپس آنے کے بعد امام حسن اور امام حسین سے سوال کرتی کہ بیٹا آج نانا نے خطبے میں کیا کہا؟ تو امام حسن امام حسین بتاتے تھے کہ اماں جان آج نانا نے یہ کہا خطبے میں۔ امیر المومنین اصحاب کے جوابات دے کر لوٹتے، بی بی فرما دیتی کہ یا علی آج بابا نے خطبے میں یہ کہا، یہ مسائل بیان کیے۔ کہا کہ فاطمہ آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ میرے بچے آ کے بتاتے ہیں مجھے، میرے بچے آ کر مجھے بتاتے ہیں۔ تو یہ ایک بیوی کا سلیقہ، بیوی کا طریقہ ہے۔
جو ہے تقریر کا 1-2 پوائنٹ بچوں کو کیا کرتے ہیں بتا دیں تاکہ ان کے اندر آئندہ اس چیز کا جذبہ رہے. ورنہ اگر وہ سمجھ نہ ہونا, ہم نے تائی لینڈ میں مثال دی تھی کہ بچوں کے لیے کہ جب کوئی گیم دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, فٹ بال گیم یا کوئی ایسا گیم جو ان کو پسند ہے, گیم ہوتا ہے 90 منٹ کا, لمبے ٹائم کا, لیکن میچ پوری ختم ہونے پر تو ایسے فیل کرتے ہیں جیسے 3-4 منٹ میں میچ ختم ہو گئی یا بہت ہی مختصر وقت میں ختم ہو گئی. کیوں ان کا احساس ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بڑے شوق سے اس کو دیکھ رہے ہیں. جہاں پر شوق نہیں ہوتا وہاں 2 منٹ کا کوئی پروگرام بھی 2 گھنٹے لگتا ہے. 2 گھنٹے کا پروگرام بھی 2 منٹ کا پروگرام بھی 2 گھنٹے لگے گا, جہاں انٹرسٹ نہ ہو. جہاں پر شوق آ جائے وہاں 2 گھنٹے کا بھی. کیوں ہماری مجلسوں سے لوگ بھاگ رہے ہیں بہت جگہوں پر؟ اس لیے کہ وہ شوق جو اندر تھا وہ ختم ہوتا گیا. شوق آ جائے تو پھر وہ لمبا پروگرام چھوٹا پروگرام, یہ لوگوں کے پاس جو ہے جو ڈسپلن ہے, ڈسپلن ضروری, لیکن وہ بچوں کے اندر یہ چیز آئے گی تب ان کے اندر شوق آئے گا. تو شوق آئے گا. تو یہ شوق کب آئے گا؟ جب یہ شوق اس وقت آئے گا بچوں میں جب بچے سمجھنے لگے کہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا چیز ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی قدر کیا ہے. ابھی یہاں پر ایک بات پہ بات آ گئی تھی, بات عرض کر دیں. آگے گئے ہیں مہمان آپ کے یہاں مولانا نصرت بخاری صاحب, وہ الحادی سینٹر ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے ملیشیا. انہوں نے ممبر سے واقعہ بتایا. مولانا صادق حسن صاحب لندن جاتے تھے مجالس پڑھنے کے لیے, تو ایک بندے مومن ان کو اپنے گھر مہمان رکھتے تھے. ایک عرصہ 7-8 سال تک وہ ان کے گھر مہمان رہے. پھر ان کا وقفہ ہو گیا, وہاں جانے کا, یو کے جانے کا ان کا سلسلہ رک گیا, کہ دوسرے کنٹریز میں گئے. ایک عرصے کے بعد دوبارہ ان کو یو کے جانا ہوا. تو یہ ایک محبت جو اس گھر سے تعلق ہو گیا تھا, انہوں نے یہ احساس کیا کہ جا کے کم از کم سلام دعا تو کر لیں گھر والوں سے جنہوں نے 7 سال میری مہمان نوازی کی ہے. جب گھر کا پتہ لے کر گئے تو پتہ چلا کہ گھر کا بندہ انتقال کر گیا. والد صاحب جو ہے انتقال کر گئے ہیں. ان سے بتایا گیا کہ مولانا صاحب جس گھر میں آپ جانا چاہ رہے ہیں, جو بندہ آپ کی مہمان نوازی کرتا تھا اب اس دنیا میں نہیں ہے, وہ انتقال کر گئے. تو انہوں نے کہا تو میرا وظیفہ اور زیادہ بڑھ جائے, کم از کم گھر والوں کو جا کے میں تسلیت تو پیش کروں. کہ میں تسلیت پیش کرنے کے ارادے سے گھر گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر پہنچا, سلام دعا کیا. ان کا لڑکا آیا, ایک ہی لڑکا تھا. کہا بیٹا آپ کے بابا کی انتقال پر ہم تسلیت پیش کرتے ہیں. جی مولانا صاحب شکریہ, اگر مہربانی کریں قبر پہ لے جائیں آپ کے بابا کی, تاکہ میں آپ کی قبر, آپ کے بابا کی قبر پہ فاتحہ پڑھ دوں, اس لیے کہ مجھ پر ان کا احسان ہے, انہوں نے میری مہمان نوازی کی ہے ایک مدت تک. تو اس نے کہا مولانا صاحب خبر کیا ہوتی ہے, قبر کیا ہوتی ہے؟ کہا جہاں پر دفن کرتے تھے کام تو جلا دیا. مولانا بخاری صاحب نے کہا ممبر سے کہ بیٹے نے کہا کہ مولانا صاحب ہم نے تو اپنے والد صاحب کو جلا دیا. کہتے مولانا صاحب کہ میرے رونٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک بچے کی تربیت پر یا دین کی سمجھ نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بندہ ایک عرصے تک ایک عالم کی خدمت کرے اس کے ہاتھ ضروری ہے, تاکہ ہمارے بچے آئندہ اس چیز کو کیا کرتے جائیں, سنبھالتے جائیں. ایک سوال اور انشاءاللہ اس کا جواب اور اپنے مسائل. کربلا کے شہداء کتنے ہیں؟ 72. ابھی سوال تھوڑا سا آگے, کربلا کے شہداء نے کتنوں کو قتل کیا؟ نمبر کوئی ہے آپ کے ذہنوں میں؟ شہداء کربلا نے بھی ان کو بھی قتل کیا ہے نا, واصل جہنم میں ادھر بھی. تو وہ کتنا نمبر ہے؟ تقریباً 4000 جو ہے نمبر سے جو بتا رہے ہیں برادر ہے کہ ہے اوپر نیچے تاریخی اعتبار سے جو اکثریت نے جو مانا ہے 4000. جیسے شہداء کربلا میں مخالف لشکر کتنا تھا, ہمارے مرثیوں میں 9 لاکھ بھی آ گئے, 7 لاکھ بھی آ گئے, 6 لاکھ بھی آ گئے, لیکن جو اکثریت نے مانا ہے وہ 30,000. ٹھیک ہے, تو 4000. تو 4000 جو لوگ مرے ہیں, کہیں پر آپ نے ان کا نام سنا, کہیں پر ان کا تذکرہ سنا؟ ابھی ہم کو نمبر نہیں معلوم جو اتنے سال تک ہم تذکرہ کربلا کر رہے ہیں. 72, ہر بچے سے پوچھے شہداء کربلا کتنے, آپ نے فوراً بتا دیا 72. لیکن 72 نے کتنوں کو قتل کیا یہ نمبر آپ کو نہیں معلوم. 4000 ہے. اگر آج کے زمانے کے سوال آپ کے خدمت میں ذہنوں میں دیکھیں, 2 شہروں میں 2 حادثے ہو جائیں, ایک جگہ 5 لوگ شہید ہوں, ایک جگہ 4000 لوگ مر جائیں, تو کس پر میڈیا زیادہ کوریج کرے گا؟ 4000 پر. نمبر زیادہ ہے, نمبر زیادہ ہے. جہاں نمبر زیادہ ہوگا مرنے والوں کا, کوریج وہاں کا, میڈیا وہاں پر زیادہ جاتی ہے, اس کو زیادہ کور کرتی ہے. لیکن تاریخ کربلا میں اس کو کور نہیں کیا گیا.
کسی نے اگر زیادہ فوکس کیا گیا ہوتا تو یہ نمبر ہمارے ذہنوں میں آ جاتا، نمبر ہمارے ذہنوں میں آ جاتا۔ تو تاریخ لکھنے والوں نے اس نمبر پر توجہ ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، لیکن 72 کا پتہ چل گیا۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن آپ کی خدمت میں، اب جو ایگزامپل ہم نے دی اسی ایگزامپل کو کچھ الگ طریقے سے، ایک جگہ 5 لوگ شہید ہو جائیں، ایک جگہ 4000 جانور مر جائیں، میڈیا کس کو کور کرے گا؟ 4 لوگوں کو کور کرے گا، جانوروں کو کور نہیں کرے گا۔ تاریخ نے کور نہ کر کے بتا دیا جو حسین کے مخالف آیا ہے وہ جنت میں ہو سکتا ہے۔ یہ نمبر نہ آنا بتا رہا ہے کہ تاریخ لکھنے والوں نے بھی ان کو انسان نہیں مانا، اگر انسان مانے ہوتے تو ان کا نمبر بھی آ جاتا۔ الحمدللہ ہم اس ذکر سے، اس یاد سے، اس عزا سے ہم جڑے ہوئے ہیں جو بڑی نعمت ہے۔ ابھی علم کشائی کے وقت احساس ذہن میں آیا، احساس یہ تھا کہ محمد و آل محمد بلندتر صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدر، علم گشائی کے وقت ایک خیال ذہن میں آیا، وہ یہ کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، جس علم کو حسین نے عباس کے ہاتھ میں دیا تھا، اس علم گشائی میں ہمیں شرکت کرنے کا اللہ نے موقع دے دیا۔ کتنا بڑا خدا کا کرم کہ ہم اس علم کے سائے میں آ گئے۔ اس علم ہم ایک جملہ کہا کرتے ہیں ہمارے درمیان، مشہور ہے یہ کہ آزاداری بی بی کی امانت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک بات کا خیال مجھے اور سب آزاداروں کو رکھنا چاہیے، شریعت اسلام کا قانون ہے، امانت اگر کسی کے حوالے کر دی جائے نہ اس میں کم کیا جا سکتا ہے نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے، امانت جیسی ہے ویسے ہی لوٹانا ضروری ہے۔ اگر یہ آزاداری بیوی کی امانت ہے تو اس امانت کی پاسداری اور حفاظت کرنا بھی ہر ایک آزادار کی ذمہ داری ہے۔ اس میں میری پسند، میری خواہش، میرا دل چاہ رہا ہے، ان چیزوں کو دخالت کریں تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ یہاں پر جو بی بی جیسی آزاداری چاہ رہے ہیں، ہم نے ملیشیا میں بات کہی تھی، ہمارے راضی ہونے کے طرح کا پروگرام جیسے چاہے کر لیں، لیکن بی بی کو راضی کرنے کے پروگرام میں کچھ شرائط ہیں۔ اگر ان شرائط کے مطابق عمل انجام دیا جائے تو بی بی راضی ہوگی، ورنہ خود کو راضی کرنے کے لیے جیسا چاہیں کر لیں، جیسا ہم چاہیں اس کو برگزار کریں۔ یہ بڑی عظیم نعمت آزاداری کی۔ روز قیامت ہم جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، سارے اعمال ہمارے خود ہم جانتے ہیں، امام کی روایت ہے، دعاؤں میں امام نے فرمایا، دعائے عرفہ میں امام کا جملہ ہے، پروردگار میری عبادتیں کچھ وزن نہیں رکھتی، میری عبادتوں میں وہ دم نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں لے کر آؤں، لیکن ایک عبادت ہماری ایسی ہے جو بڑی وزنی ہے، وہ عبادت امام حسین کی آزاداری ہے۔ روایت میں ہے کہ جب کسی انسان کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو حسین کے غم میں نکل جائے، خدا تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بخشش کا بہترین ذریعہ آزاداری ہے امام حسین۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے، ہم اس سلسلے کو اس سال جہاں تک بی بی کی توفیق ہو، خدا کی مدد ہمارے شامل حال ہو، ہم آگے لے کر جائیں گے۔ ہاں آزاداران امام مظلوم، محرم کا چاند نظر آ گیا، محرم کا چاند نظر آ گیا۔ 8ویں امام کی خدمت میں ریان پہنچے،
امام سے ملاقات کے لیے محرم کا چاند نظر آ چکا تھا. امام کی خدمت میں سلام عرض کیا. امام نے جواب دینے کے بعد فرمایا ریان تجھے پتا ہے کہ کون سا چاند نظر آیا؟ مولا اس چاند کی کیا خاصیت ہے کہ آپ مجھ سے سوال فرما رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ریحان محرم کا چاند نظر آ گیا. یہ وہ چاند ہے جس چاند میں فاطمہ کی بڑی گودی اجڑ گئی. ریحان یہ وہ چاند ہے جس چاند میں فاطمہ کا بھرا گھر لٹ گیا. ریحان یہ وہ چاند ہے جہاں جاہلیت میں لوگ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے، اسلام والوں نے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے، ان لوگوں نے فاطمہ کی اولاد پر ستم ڈھا دیا. ریحان پھر امام نے ایک ہدایت دی ریحان پر، ریحان جب بھی دنیا کی کوئی تکلیف تم کو رونے پر مجبور کرے، ریحان اس مجبوری اور اس پریشانی پر نہ رونا، بلکہ میرے مظلوم حسین پر. انشاءاللہ آگے مجالس میں تفصیل آپ سنیں گے. پھر امام نے ریحان سے فرمایا ریحان تجھے پتا ہے اجرکم اللہ، خدا کو یہ روح نہ دے سوائے جو میں سید الشہداء. یہ وہ چاند جس کا پتہ مدینے میں، مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم امام کے محرم کے چاند آنے کا پتہ ہم اس طرح سے لگاتے تھے کہ جیسے ہی چھٹے امام کے گھر کے بچے سیاہ کپڑے پہن کر باہر آ جاتے اور امام کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہو جاتی، ہم سمجھ جاتے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا. ہاں دادارو، آج ایک مولانا نے بہت اچھی بات کہی از چاند کے حوالے سے. ہم نے چاند دیکھا، عالم گشائی کے وقت ہم دیکھ رہے تھے مومنین کے چہروں پر اداسی تھی، کچھ گریا کر رہے تھے. 1400 سال بعد چاند دیکھ کر ہمارے دل پھٹ گئے. زینب جب مدینے جا کر چاند دیکھی ہوگی، سید سجاد 35 سال مولا نے جب چاند دیکھا ہوگا، آ کر کہتے مولا اب کتنا گریا فرمائیں گے، اب کتنا آنسو بہائیں گے. تو امام نے فرمایا اے شخص تو نے انصاف سے کام نہیں لیا. یعقوب کے اتنے بیٹوں میں سے ایک غائب ہو گیا تھا. یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بصارت چلی گئی. ارے تجھے کیا معلوم میری آنکھوں کے سامنے، میرے آنکھوں کے سامنے میرے بہت درد. اللہ اکبر. ایک بندہ آیا امام کی خدمت میں آ کے کہنے لگا کہ مولا میری مدد کر دیجئے، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں. امام نے غریب بلا کر کہا کہ بھائی تو کیوں اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے؟ کہا مولا مدینے میں میرا کوئی نہیں ہے، میں مسافر ہوں. امام نے فرمایا اچھا اس لیے تو اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے؟ جی مولا. امام نے فرمایا میرے سوال کا ایک جواب دے دے. مولا بتایا آپ کا سوال کیا ہے؟ کہا کہ اگر تیرا مدینے کی کسی گلی میں انتقال ہو جائے تو تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا یا نہیں؟ تجھے دفن دیا جائے گا یا نہیں؟ تجھے دفنایا جائے گا یا نہیں؟ اس نے کہا مولا میں مسلمان ہوں، مسلمان میرا شہر ہے، ضرور کوئی نہ کوئی مجھ پر رحم کھا کر میرا جنازہ اٹھا دے گا، مجھے غسل بھی دے دے گا، مجھے کفن بھی دے دے گا، مجھے دفن بھی کر دے گا. جیسے اس نے یہ جواب دیا، امام نے کربلا کا رخ کر کے فرمایا بابا میرے مظلوم، میرے حسین غریب. امام نے فرمایا غریب صرف فاطمہ کا لال ہے جو ایک جوان بیٹے کی نگاہوں کے سامنے بے گورو کفن پڑا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بارے پروردگار آج کا چاند دیکھ کر ہمارے زمانے کے امام کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا واسطہ تمام مرحومین مومنین اور مومنات مغفرت فرما. تمام مرحومین مومنین اور مومنات کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو نیک زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں رزق آزاداری سے بہترین تحفے لینے کی توفیق عطا فرما. ہدایت حسینی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے بچوں کو
حسینی پرورش دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار جس طرح سے آج تک یہ سلسلہ ہر جگہ پر یہاں پر مومنین لے کر آئے ہیں, اس سلسلے کو امام کے ظہور تک آگے لے جانے کا زمینہ فراہم فرما. پروردگار ہمارے دلوں میں اور ہمارے بچوں کے دلوں میں عشق اسلام, عشق اہل بیت اور عشق کربلا قائم و دائم فرما. پروردگار وارث کرب و بلا امام زمانہ کا ظہور فرما. امام کے ظہور سے دنیا کے سے جرم و جور کا خاتمہ فرما. ربنا تقبل